اور بصیرت سے بھی دیکھنے کے لیے آپ کے اندر محبت کا بس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تکمیل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت، کوئی بھی مروت بغیر درد اور محبت کے نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ آپ میں نہ بھر دیا جائے، یہ آپ میں موجود نہ ہو، آپ کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بہت بنیادی بات یہاں سمجھ لیں، ہم بھی دیگر جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں، اور وہی جبلتیں اور وہی جذبے رکھتے ہیں جو دیگر جاندار رکھتے ہیں، مگر جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسانیت میں داخل کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جیسے دیگر جانور اور جاندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، مگر جب ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچنا اور بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ڈلیوری دوسری مخلوق کے لیے جاری ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع نہ کریں، کچھ ڈلیوری شروع نہ کریں، ہمیں محبت کرنی نہیں آتی۔ یہ ایک اصول ہے، اس کے بغیر جب تک آپ میں محبت عود کرنا آئے، آپ اپنے پروردگار سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی، خدا کے ملنے کی جگہ بتا سکتے ہو؟ اللہ کو ملنے کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فرمایا جی بتا سکتا ہوں، اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، اللہ کو دکھی دلوں میں تلاش کرو۔ تو جب آپ دکھی دل پر پھایا رکھتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں، اس کی ریمیڈی کرتے ہیں، اس کے دکھ میں اس سے کاندھا جوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ بھی وہیں مل جاتا ہے، آپ پاتے ہیں اللہ کو وہیں پر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا، کیا تو میری عیادت کو، میری تیمارداری کے لیے آیا؟ اے اللہ، کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اے اللہ، کیا تو بھی کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اس کے بھوکے کا، اس کے مفلس کا، اس کے دکھی کا، اس کے بیمار کا درد پیدا نہیں ہوگا، اللہ سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوں تو میری محبت جھوٹ کا فسانہ ہوگی۔ تو جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، اور میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی مخلوق کا درد اس میں نہ سمائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر، مجھے تیری حرمت سے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ آتی ہے۔ جب سوچ کا لیول یہاں پہنچ جائے اور اس کی مخلوق سے محبت اتنی بڑھ جائے، پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، یا آپ کا تعلق اللہ سے تعلق خاص بن جائے، اور آپ اس کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا۔ یہ وہ کلیے ہیں، یہ وہ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کو پروردگار عالم ریکگنائز کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، انعام یافتہ انسان بناتا ہے، اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ محبت کے اسلوب اور طریقے آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق چاہتے ہو، اور یہ دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر میری مخلوق کی اس طرح محبت کرو جیسا محبت کرنے کا حق ہے۔ میں اسی طرح محبت پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں اصلی محبت کون سی ہوتی ہے اور دنیاوی محبت کون سی ہوتی ہے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق؟ میں نے کہا جس عشق میں، جس محبت میں رقیب پایا جائے وہ عشق مجازی ہے، اور جس میں رقیب نہ پایا جائے وہ عشق حقیقی ہے۔ جیسے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے علاوہ اس سے کوئی محبت نہ کرے، حقیقی محبت ہے، اللہ نے چاہا ساری مخلوق اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں کرتا ہوں۔ تو محبت شیئر ہوتی ہے، قریب کرتی ہے، مقرب بناتی ہے، محبوب بناتی ہے،
درد دیتی ہے، انسانیت دیتی ہے، حیا دیتی ہے، شرم دیتی ہے۔ محبت ایسا جذبہ نہیں ہے جس کو ناپاک جذبہ کہا جائے یا نجس جذبہ کہا جائے، یہ تقدس و احترام کا جذبہ ہے۔ جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں دنیا میں، انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے۔ آپ مخلوق سے محبت کا حال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بلی آئی اور آپ کی جھولی میں آ کے سو گئی، آپ نے اپنا پروگرام مؤخر کر دیا مگر اس بلی کو نہیں جگایا کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ وہاں گئے، اتنا احترام کیا، ایک جانور سے اتنی محبت کی، اور جو یہ چاہے کہ یہ عظمت میرے حصے میں آ جائے، اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اور مجھے مل جائے، اللہ سے محبت مل جائے، تو اس کو یہ دانش حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کچھ بانٹنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ انسانیت میں سب سے بڑا جو مقام ہے، سب سے بڑا جو رتبہ ہے، سب سے بڑا جو عہدہ ہے، وہ لفظ ماں ہے۔ ماں سے بڑا مقام کسی کو میسر نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ عظیم ترین پیغمبر وہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ماں سیکریفائز کرتی ہے، قربانی کرنے کا ایک نمونہ ہے، بھوکی رہتی ہے، گیلے میں رہتی ہے، بے آرام رہتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، مگر جس اولاد سے اسے کل کچھ بھی نہیں لینا، اس کی سیوا اور اس کی خدمت پہ جتی ہوئی ہے۔ ماں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، ریکگنائز کر لیا اس انسٹیٹیوشن کو، ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ریکگنائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مسلمان ماں نہیں کہا، نیک ماں نہیں کہا، برگزیدہ ماں نہیں کہا، صرف ماں کہا، کیونکہ ماں ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک رویہ ہے سیکریفائس کا، قربانی کا۔ تو جس کو رب چاہیے اسے قربانی کرنا پڑے گی، آرام چھوڑنا پڑے گا، سکون چھوڑنا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، راحت چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہی بات شمس تبریز علیہ رحمہ حضرت رومی کو سمجھا رہے ہیں، جس نے رومی کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑا۔ آپ لوگ، میں، ہم سب اگر اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی۔ میں صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ شمس نے سکھایا علیہ رومی کو، اور ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ یہاں دہرانے کا مقصد یہی ہے ان سوالوں کا اور ان پوائنٹ کا، کہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، اس سے شناسا ہو جائیں کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، جو کہ ہم دعوے دار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات اور کہی ہے محبت کے حوالے سے، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے جا ملوں، اللہ سے میرے تعلق ہو جائیں، اللہ سے میری محبت ہو جائے، وہ ان اصولوں کو اپنائے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی شمس تبریزی کے دو چیزیں نجس بیان کی گئی ہیں اس میں، ایک تعصب اور ایک نفرت۔ بنیادی طور پہ جو آپ کے خیالات کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو ناپاک کرتی ہیں، نجس کرتی ہیں، وہ نفرت ہے اور تعصب ہے۔ تعصب اور نفرت دونوں گروہ بندی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ اپناتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کے گروہ بن جاتے ہیں۔ جو اس کے خلاف بات ہو، جو اس کے اگینسٹ بات ہو، آپ کی رائے اس میں شامل نہ ہو، آپ کا رویہ اس میں شامل نہ ہو، آپ کی چاہتے اس میں شامل نہ ہو، آپ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور عصبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خاص زبان کو بولنے والے ہیں، کسی خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاص کلچر میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے خلاف ہوں گے ان سے تعصب شروع کر دیں گے، ان کے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بات کہی، اگر ہم چاہتے تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ تم سب ایک دین پر ہو۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے، اس نے ورائٹی رکھی ہے، لوگوں کے انداز مختلف، تعلیمات مختلف، مذاہب مختلف۔ اگر اللہ چاہے تو کیا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سب کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا اور ان سب کو اتنا ہیبت زدہ کر دے کہ سارے نیک مسلمان بن جائیں؟ آپ سب کے رویے 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بدل کے رکھ چھوڑے، کوئی بندہ کوئی برائی کرے ہی نہ، کسی قسم کی خطا کرے ہی نہ، بھول کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو اپنی ورائٹی پسند ہے۔ آپ دیکھیں کتنی قسم کے رنگ ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنا قسم کی آوازیں ہیں کائنات میں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنی قسم کے ذائقے ہیں آپ کے اس زبان پر، کتنے قسم کے چہرے ہیں، کتنی قسم کے جسم ہیں، کتنے قسم کی چال ہے، چہروں کے کیسے کیسے رنگ ہیں، لوگوں کی ہیبٹس کیسی کیسی ہیں، انداز کیسے کیسے ہیں، پھل کیسے کیسے ہیں، سبزیاں کیسی کیسی ہیں۔ ورائٹی، اللہ کو ورائٹی پسند ہے۔
جو اس ورائٹی کو تسلیم کر لے گا کبھی متعصب نہیں ہوگا۔ متعصب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی لائکنگ کو پسند کرتا ہے، جو وہ جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ سیکھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، کبر میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا اخلاقی جرم خود پسندی کے بعد ہے تو کبر ہے۔ کوئی شخص کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے انسان سارے برابر ہیں، ایک ہی طریقے پہ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ایک ہی طریقے پہ ان میں موت دیتا ہے۔ کسی میں کوئی فرق نہیں، نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے خاندان، بڑے خاندان، جو مرضی کہہ لے، طریقہ سب کے لیے ایک ہے، پیدا ہونے کا، جینے کا، زندہ رہنے کا، کھانے کا، مرنے کا۔ تو جو اس ورائٹی کو مان لے گا نہ اس میں نفرت رہے گی اور نہ تعصب۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی کریشن سے نفرت کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے جذبے میں سچے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اگر واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے، کسی کی ڈسگریس نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے گمان، اپنے اپنے خیال، سب کو اس کے مطابق جینا ہے۔ آپ اپنے خیال کے مطابق جئیں گے، اپنے علم کے مطابق جئیں گے، اپنے رواج کے مطابق جئیں گے، کسی پر معترض نہیں ہوں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا صوفیوں کے تھاٹس کے بارے میں، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ صوفی کسی پر معترض نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ لوگوں سے کی عزت کرتا ہے اور ان کی محبت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ رومی کو سکھا رہے ہیں شمس تبریزی، آقا کے حضور جب لوگ کھڑے ہوا کرتے تو آپ سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے کہ کسی ایک کے لیے کھڑا ہونا، تو کوشش کیجئے کہ آئندہ اس طرح مت کریں، بلکہ یہ رواج دیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کے نزدیک ہر کوئی قابل احترام ہونا چاہیے۔ جو رویہ آپ سب کے ساتھ اپنا سکیں وہی کسی ایک شخص کے لیے اپنائیں۔ آپ کے رویے میں عزت کے لحاظ سے بھی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے 3 ساتھیوں کی گفتگو سنی، 2-3 بہترین خوبصورت انداز میں نعتیں پیش کی گئی، وہ بھی آپ نے سنی۔ تینوں ساتھیوں نے مختلف انداز میں ہماری اپنی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، سورہ نور، سورہ حجرات، دونوں میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خصوصی ناموں سے پکارو، صفاتی ناموں سے پکارو، ان کے ذاتی نام سے ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ ہیں ادب کے تقاضے۔ اسی لیے برصغیر کی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بہت سے نام عطا فرمائے۔ نام سے مراد ہے بہت سی خصوصیتیں عطا فرمائیں، ایسی صفات عالیہ جو کسی اور مخلوق کے لیے کبھی مستعمل نہیں ہوئی، کبھی استعمال میں نہیں آئی۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو آگے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا۔ ہم وسطی امت نہیں ہیں، آخری امت ہے، مگر وسطی کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ وسطی طریقہ زندگی اپنانے والی امت ہیں۔ انتہا پسندی آپ میں نہیں ہوگی، جیسے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے ہاں صرف معافی تھی، بدلہ نہیں تھا، پنشمنٹ نہیں تھی، انتہا پسندی ہوگی۔ یہودیوں کے ہاں معافی سرے سے نہیں تھی، بدلہ تھا اور پنشمنٹ تھی۔ تو ہمیں تو اللہ نے یہاں تک کہا کہ تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، البتہ اگر معاف کر دے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ بدلہ لینے کی بھی اجازت دے دی، معاف کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد قرار دیا، شہادت دینے والا۔ اب شہادت کائنات میں 2 ہی چیزوں کی دی جاتی ہے، 3 چیزوں کی شہادت نہیں ہوتی۔ میں نے کیا دیکھا اور میں نے کیا سنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں قرآن کے مطابق اور اس بات کی شہادت دیں گے امت پر کہ ان کے اعمال کی، ان کے کریکٹر کی، ان کے رویوں کی، ان کے علم کی، ان کے سارے معاملات کی، تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کا مشاہدہ نہیں کر رہے۔ قرآن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ اگر آپ کے اندر یہ احساس آ جائے کہ مجھ پر ایک گواہ اللہ نے قائم کر دیا ہے جو میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میری نیت کو دیکھ رہا ہے، میرے سارے معاملات کو واچ کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا نمائندہ ہے، آپ کا نمائندہ نہیں ہے، ایک یہ غلط فہمی نکال دیں۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی طرف ہیں، تو گواہی انہوں نے دینی ہے آپ کی کہ عرفان کرتا کیا تھا، اس کے اندر سوچ کیا تھی، اس کے معاملات کیا تھے۔ جب آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے ایک گواہ موجود ہے جس نے میرے بارے میں اللہ
کو سب کچھ سچ سچ بیان کر دینا ہے، پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو جائیں، کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اپنا منہ انہیں دکھا سکیں؟ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو ویلکم کر سکیں؟ تو زندگی میں اس سوچ کو اپنائیے کہ مجھ پر ایک گواہ اللہ نے بٹھا دیا ہے، یہ منکر نکیر جو ہیں یہ بالکل الگ معاملہ ہے، انہوں نے تو ایک نے اچھائیاں لکھنی ہیں اور ایک نے برائیاں لکھنی ہیں، ایک کے پاس ریڈ پینسل ہے ایک کے پاس گرین پینسل ہے، وہ تو اس پہ لکھے جا رہے ہیں، وہ نہیں، جو گواہ ہے اللہ کی طرف سے جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، وہ شفاعت بھی تو یہی ہے کہ یا اللہ میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ بددیانتی کرتا تھا، یہ لوگوں کی بے عزتی کرتا تھا، لوگوں سے جھگڑتا تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا، وہ الگ بات ہے کیونکہ رسول رحمت ہے کہ یا اللہ اس کے باوجود تیرے حبیب پہ ایمان رکھتا تھا، تجھے یک و تنہا مانتا تھا، تیرا شریک نہیں بناتا تھا، تو اسے معاف کر، یہ ایک الگ رویہ ہے۔ مگر ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ ایک گواہ موجود ہے جس نے میرے خلاف گواہی دینی ہے تو پھر میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی اس انداز میں سوچا اس سے پہلے؟ نہیں سوچا۔ اگر سوچ لیں تو جتنی محبت آپ آقا سے کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کسی حالت میں مجھ سے ناراض نہ ہو، ان کی گواہی میرے خلاف نہ جائے، تو آپ کے رویے بدل جانے چاہیے۔ اگر رویے بدل گئے آپ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ رسول اللہ کے بہت سے پروٹوکولز ہیں، اس پورے یونیورس میں اللہ نے اپنے لیے بھی وہ پروٹوکول نہیں رکھے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں صرف 4 بار لفظ محمد آیا ہے، 4 ٹائم اونلی، زیادہ نہیں لکھا کہ بار بار لوگ جو ہیں میرے پیارے کا نام نہ لیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے صفاتی ناموں سے یاد کریں۔ قرآن میں سورہ نور میں، سورہ حجرات میں اس کی پابندی آپ سے کر دی گئی کہ آپ ایسے مت پکاریں میرے حبیب کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں۔ تو یہ پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے پہلے جو لفظ استعمال کیا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ محفل اصل میں صوفیوں کی محفل ہے، یہاں لوگوں کو تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں اپنی نگیشن کرنی ہوتی ہے، اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، دوسرے کو عزت دینی ہوتی ہے، دوسرے کو احترام دینا ہوتا ہے، اور یہ پرزیوم کر لیا جاتا ہے، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دوسرا ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، دوسرا ہر شخص مجھ سے نیک ہے، مجھ سے بہتر ہے، اس کا نظریہ بہتر ہے، اس کا طریقہ بہتر ہے۔ معافی کے درس دیے جاتے ہیں، معاف کروانے کے بھی، معاف کرنے کے بھی، کیونکہ اصول ہے جو معاف کرے گا اسی کو معافی ملے گی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ آپ کی غلطیاں اور کوتاہیاں تو معاف کر دے، پوری سوسائٹی، پورا زمانہ، اور آپ کا ردہ پنجابی میں کہتے ہیں تھائیں روے، تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو تصوف بنیادی طور پہ بہترین اخلاق، بہترین رویوں، سیکریفائس کرنا، خدمت کرنا، اللہ کے حضور صحیح معنوں میں جھکنا۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت تو اللہ کے شاکی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شکوہ کر رہے ہیں، موسم کا، حالات کا، زمانے کا، حکومتوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ٹریفک کا، مطلب ہم نے شکوہ سیکھ لیا ہے۔ اگر شکوہ ہی آپ کرتے رہیں گے تو شکر کب کریں گے؟ ایک اصول یاد رکھیں، 2 گروہ ہیں، ایک شکر کرنے والوں کا ہے اور ایک شکوہ کرنے والوں کا ہے۔ جو شکوہ کر رہا ہے وہ شکر والے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کے دن اپنے اپنے اندر یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد شکوہ نہیں کرنا۔ یہ پروگرام بنائیں۔ ابھی مصدق صاحب آپ کو فارمولہ بتا رہے تھے کملی والے سے ملنے کا، اس فارمولے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ شکوہ چھوڑ دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ شکوہ چھوڑیں، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، پہلے سے اضافہ کریں، اس کی پرسنٹیج بڑھائیں۔ کیوں ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کی پرسنٹیج بڑھا کے کیا ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود غرضوں میں سے نکل جائیں گے۔ جب خود غرضوں میں سے نکل جائیں گے شیطان کے گروہ سے نکل، شیطان کے ہاں خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ دینا شروع کریں گے تو دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ دینے والے 2 ہیں، اللہ بھی دینے والا ہے، رسول بھی دینے والا ہے، اس کا نام ہی قاسم ہے، تقسیم کرنے والا۔ تو آپ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ملاقات بھی تو ہو جائے گی، پھر ملاقات بھی تو ہو جائے گی۔ میں چند پروٹوکول، ابھی ایک تو میں نے یہ بتایا آپ کو، پہلا پروٹوکول کہ قرآن میں صرف 4 بار میرے آقا کا نام آیا۔ اللہ نے جہاں بھی بات کی صفات سے کی، مدثر کہا، مزمل کہا، طہا کہا، یاسین کہا۔ اب یاسین جیسا نام بھی اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اتنے بڑے عظیم لوگ جو بڑے علم والے ہیں، وہ کبھی انہوں نے امت کو یاسین کا معنی ہی نہیں بتایا، یاسین کا معنی ہی نہیں بتایا۔ کتنے دکھ کی بات۔ یاسین کہتے ہیں رازدان کو۔ رازدان کس کا رازدان؟ اللہ کے راز جاننے والا، جس کو اللہ کے راز بھی پتا ہیں، اندر کی کہانیاں پتا ہیں، قرآن کے راز پتا ہیں، قرآن کے بھیدوں سے واقف ہے۔ یاسین کا معنی کوئی نہیں بتاتا۔ اسی طرح
غلط العام ہے. امی کا میں نے اس میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، میں نے سرکار کے ناموں کی لسٹ نکالی تھی کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اس پہ بات کروں گا، مگر ٹائم کیونکہ کم ہے. تو امی کا لفظ استعمال ہوا. جہاں آپ ترجمہ پڑھیں گے لکھا ہوگا ان پڑھ. اوے ظالموں، جس کو اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ، جس کو ایک ٹیچر پڑھائے وہ پڑھا لکھا. کیا ظلم ہے اور کیا نالائکی ہے اور کیا بیوقوفی کی بات. امی کا مطلب یہ تھا، حالانکہ 10 لوگ مکہ میں ایسا تھے جو پڑھے لکھے تھے، مگر مکہ کے سارے باشندوں کو امی کہا جاتا تھا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا گیا، سبھی کو کہتے تھے. تو لوگوں نے ان 10 کو بھی امی کہا جو پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے لوگوں کو آئندہ پڑھنا سکھایا. حالانکہ امی کی نسبت یہ تھی، آپ کا تعلق ام القریٰ سے تھا. ام القریٰ مکے کا اصل نام ہے. ام میں نے ماں، قریٰ میں نے بستی، بستیوں کی ماں کہلاتا ہے مکہ. مکہ کے رہنے والے کو امی کہا جائے گا جو ام القریٰ کا رہنے والا ہے. ان پڑھ نہیں ہے، نقص ہے ان پڑھ ہونا. اور اللہ کے رسول الحمدللہ نقائص سے مبرہ اور آزاد اور پاک ہے. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، جیسے میں نے ابھی یہ شاہد کی بات کی. اب رحمت ہے، اللہ نے وہاں منفی جملہ استعمال کیا، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. منفی جملہ قرآن حکیم میں تب آتا ہے جب کسی چیز کی انتہائی کیفیت کو بیان کرنا مقصد ہو. یہ 2 جگہ آپ کے لیے اللہ نے، ایک جگہ یہ کہا کہ تم اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے حریص ہو. حریص کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ انتہائی طور پہ چاہتے ہو کہ امت کی بخشش ہو جائے، امت کا بھلا ہو جائے، انسانیت کی بخشش ہو جائے، انسانیت کا بھلا ہو جائے. حریص کا لفظ بھی استعمال کیا، نیگیٹو لفظ، یعنی کہ پازیٹیو لفظ جو ہے جب وہ ختم ہو گئے تو نیگیٹو لفظ سے اس کی انتہائی منزل کو ثابت کیا گیا. حریص علیکم. تو ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ کی شان تو ملاحظہ کریں پروردگار عالم کی، کہ اپنے صفاتی نام 99 اپنے حبیب کے بھی اس سے کم نہیں ہونے دی. اللہ کے حبیب کے بھی اتنے ہی نام، قرآن کے بھی اتنے ہی نام ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک. اب وہ ہیں کیا؟ وہ سارے صفاتی نام ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریکٹس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس انداز میں یہ پریکٹس کی. اور اللہ کے بھی جو صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی پریکٹس کو ثابت کرتے ہیں. اللہ کے ناموں کی پریکٹس کرنا، تذکرہ کرنا، یاد کرنا آپ کو صبغت اللہ بناتا ہے، آپ کو صبغت اللہ بنا دیتا ہے. آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کو آپ پریکٹس کریں گے تو کیا آپ عکس محمد نہیں بن جائیں گے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے آپ کا؟ آپ تو دیکھنے کی بات کر رہے تھے، یہ تو عکس بن جائیں گے آپ. چلتا پھرتا نمونہ، جیسے اصحاب رسول کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے تھے اور آنسو نکل آتے تھے اور وہ پوری طرح فالو کرتے تھے ان کی تمام تعلیمات کو. ایسے اگر آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات عالیہ جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کی پریکٹس کریں گے، یعنی کہ اس کو سنت کے رنگ میں اپنا لیں گے، تو یہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے کہ آپ عکس محمد نہ بن جائیں؟ میں نے اکثر یہ بات درود شریف کے حوالے سے بھی کچھ لیکچروں میں کی تھی کہ آپ پہ جب درود شریف فرض کیا گیا کہ سلام بھی بھیجو اور درود بھی بھیجو، تو میں نے کہا بنیادی طور پہ جو بات تھی وہ ہم نے سمجھی تھی. وہ یہ تھی کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی. آپ اتنا پکاریں کہ آپ کے اندر وہ صفات اتر آئیں، آپ عکس محمد بن جائیں. اور یہ بھی رسول اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ پروردگار عالم نے کسی کی پیروی کا حکم نہیں کیا. ماں باپ کی فرما برداری، اہل امر کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری، مگر اطاعت صرف رسول اللہ کی، فرما برداری مگر پیروی صرف رسول اللہ کی. اور معراج تک اللہ ان کے قدموں کو لے گیا. اگر تم صحیح معنوں میں فرما برداری کرو گے تو تمہارے لیے کوئی منزل اللہ نے روکی تو نہیں، کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کر لیا کہ اگر تم میرے رسول کے طریقوں پر چلو گے، اس کی پیروی کرو گے، تو میں نہ صرف تم سے محبت شروع کر دوں گا، تمہیں بخش بھی دوں گا. پیروی یہی صفات ہیں جو آپ کی، ان کی پریکٹس کا نام ہے. اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ سے پڑھ کے کوئی تھوڑا سا شیئر کرتا. رسول اللہ کا ایک پروٹوکول اور دیکھیں آپ، یہ بھی سورہ ہجرات ہے. اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کریں، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اعمال آپ نے کیے، بڑے چیمپئن بنے، میں نمازاں پڑھیاں، میں روزے رکھے، میں حج کیتے، میں عمرے کیتے، میں انی خیرات کی تھی، پتہ ہے لگے گا. اب آج یہ کیسے لاگو ہوگا آواز کو اونچا کرنا؟ جو طریقہ ہے زندگی اور جو اصول اور ضابطے اور زندگی گزارنے کے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کر کے دکھائے اور حکم کیا، ان کی جان بوجھ کر مخالفت یا جان بوجھ کر ان کو ڈینائی کرنا یا جان بوجھ کر ان اعمال کی تصدیق کرنا والے آج بھی اپنی آواز رسول اللہ سے اونچی کر رہا ہے.